قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انسانوں کے پاس جو علم ہے، جو وہ 5 سینسر سے، جس کو حواس خمسہ کہتے ہیں، اس سے جو علم انسان حاصل کرتا ہے، اس سارے علم کو اللہ تعالیٰ ایک آیت میں یوں بیان کرتا ہے، قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا۔ کیا دعویٰ، کیا چیلنج میں کتنی طاقت سے بولا جا رہا ہے۔ قرآن کلام ہے، کتاب تو بعد میں بنا ہے، جب لکھا گیا تو کتاب بن گیا۔ اصل تو یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ تورات اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام نہیں ہے، زبور اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام نہیں ہے، انجیل اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام نہیں، لکھوایا ہوا ہے، لکھوایا گیا، اتار دیا گیا۔ یہ اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام۔ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ، آواز میں ایک گرج ہے، فَتُخْرِجُوهُ لَنَا۔ یہ جو قرآن میں لہجے ہیں نا، لہجے، یہ آپ کو تفسیر والا نہ کوئی بتائے گا، نہ کسی نے آج تک بتائے ہیں، اور نہ یہ پتہ چلتا ہے۔ یہ بدوؤں کی صحبت سے پتہ چلتا۔ میرے جو کئی سال عربوں کے ساتھ تشکیلیں اور عربوں کے ساتھ رائیونڈ میں مستقل سمجھو 80-81 میرا سال لگا، اور 82 میں رائیونڈ چلا گیا، اور 82 سے لے کر 99 تک، یعنی 7 سال ان کے ساتھ دن رات۔ تو اس سے مجھے پتہ چلا کہ لہجہ ایک پوری لغت ہے، لہجہ ایک پوری لغت ہے، کہ خالی لہجے سے آپ الفاظ کا مطلب تبدیل کر دیتے ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، لہجہ ہی بدلا ہے نا۔ تو صرف لہجے بدلنے سے ایک ہی لفظ کے 3 مطلب بن گئے۔ تو قرآن ایک زندہ ہستی کا کلام ہے، تو کہیں طاقت ہے، کہیں لطافت ہے، کہیں جوش ہے، کہیں نرمی ہے، کہیں شدت ہے، کہیں آواز بلند ہے، کہیں معتدل ہے، جیسے بولنے والا بولتا ہے۔ تو یہاں ایک گرج ہے آواز، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ میں ایک تکبر کا انداز ہے۔ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا، یہ سود کھانے والے، کہ میری شکل دیکھ رہے ہو، چہرے پر بیزاری، یہاں یہ بیزاری ہے، یہ سود کھانے والے۔ یہ اگر ٹھیک ہیں تو اللہ کی طرف سے ہیں، چونکہ نہ کہیں سنے، نہ پڑھے، نہ دیکھے، ایسے میں نے محسوس کیے۔ جیسے وہ میں کہتا ہوں ہذہ سبیلی، سنا ہو نا میرا یہ بیان۔ تو اللہ یہاں ایک چیلنج کے انداز میں کہہ رہا، کیا ہے تمہارے پاس، هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، کیا ہے تمہارے پاس علم، دکھاؤ ذرا۔ لوگوں نے دکھایا، اللہ تعالیٰ نے کہا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، سب بکواس ہے، ساری آیت کا ترجمہ سب فضول ہے، سب اندازے ہیں، بے بنیاد ہیں،
اور اپنے انسان اور اللہ کے علم میں تقابل کیا کرنا، یہ تو ویسی نادانی والی بات ہے. جیسے تبلیغ والے سیدھے سادھے بھائی کہتے ہیں زمین چھوٹی ہے اللہ بڑے ہیں، آسمان چھوٹے ہیں اللہ بڑے ہیں. میں نے کہا اللہ بھی ہنستا ہوگا تبلیغ والوں کی باتیں سن کر، لیکن اللہ کو پسند ضرور آتی ہوگی. جو اللہ کی بڑائی لوگوں نے بولنا ہی چھوڑ دیے، صرف تبلیغ والے ہیں جو اللہ کی بڑائی بول رہے ہیں، جیسے کیسے بھی ہیں بول رہے ہیں اللہ کے فضل سے. تو انسان اور اللہ کے علم کا کیا تقابل؟ تو چونکہ انسان اپنے علم سے دھوکہ کھاتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. مال آ جائے، علم آ جائے، ساتھ ہی غفلت آ جاتی. تو میرے مالک نے پوسٹ مارٹم کیا. تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے سب اندازے ہیں، ظنی ہیں، جب چاہے تمہارے علم کو اللہ تعالیٰ رد کر دے. کب سے دنیا بنی اور آگ جلانے والی ہے تو اپنے خلیل پر سارا علم ہمارا بدل دیا. یا نار کونی بردن و سلاما. آگ آگ تھی، گرمی گرمی تھی، تپش تپش تھی، لکڑی جل رہی تھی اور ابراہیم آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. تو ہم سارے علم کو توڑ دیا. ساری دنیا کی زولوجی کا علم کہتا ہے مرد عورت ملتے ہیں تو بچہ پیدا ہوتا ہے، اور ایک پل میں اللہ تعالیٰ نے فتمثل لہا بشرا سویا. جبریل انسانی شکل میں آئے. مریم انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اللہ سے ڈرنے والا ہے تو کدھر آیا ہے؟ انما انا رسول ربک. میں انسان نہیں فرشتہ ہوں، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لأہب لک غلاما زکیا. تجھے اللہ بیٹا دینے والا ہے، میں اس کے لیے آیا ہوں. انا یکون لی غلام. پاگل ہو، مجھے بیٹا ہوگا؟ لم یمسسنی بشر. میری تو شادی نہیں. ولم اک بغیہ. اور میں غلط کردار عورت نہیں، بد کردار عورت نہیں. اور بیٹا پیدا ہونے کے دو راستے ہیں، حلال اور حرام. حلال میرا ہے نہیں، حرام میں کر نہیں سکتی، تو کیسے ہوگا؟ قال کذالک. کہا ایسے ہی ہو جائے گا. قال ربک هو علی ہین. گلی کوئی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ. وہ ایک نشانی بنے گا. وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. اور تیرے رب کی رحمت ہوگا، تیرے پیدا ہونے سے پہلے تیرا رب فیصلہ کر چکا تھا، تیرے پیٹ سے بن شادی کے بچہ دے کر. تو اب وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹیں. پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار، اس سے آگے تو اب کو راستہ کوئی نہیں. تو جبریل آگے بڑھے اور ہاتھ نہیں چھوا، یہاں سے پکڑو، یہاں سے، اور دور سے پھونک ماری. پھونک اور بچہ کیا تعلق؟ پھونک سے حمل نہیں ہوا، حمل ٹھہرا، پھر 9 مہینے چلا، پھر پیدا ہوا. بنو اسرائیل کی یہ روایات ہیں کہ حمل پہلے نطفہ بنا، پھر سارے پروسیس کے بعد جا کے پیدا ہو. قرآن اس کی نفی کرتا ہے. فَحَمَلَتْهُ فا فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. پھر فا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ. پھر فا آیا ہے. فا 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 بتا رہا ہے کہ یہ ایسے ہو رہا تھا، ایسے ایسے. 9 مہینے اپنے حمل کو چھپاتی کیسے؟ لوگوں کی باتوں کو جواب کیسے دے؟ تو منٹوں میں وہ ادھر اور ادھر ہم، اور ادھر بچہ بن گیا اور درد ذے بھی شروع ہو گیا. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ. تو دیکھو تینوں جگہ فا کا لفظ آتا ہے جو فوری ہونے پر دلالت کرتا ہے. تمہاری ہمارا سارا علم ہی اللہ نے فیل کر دیا. اب بچہ پیدا ہوا، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. تو اللہ جب چاہے انسانی علم کو زیر و زبر کر دے. اور اللہ کا علم کیا ہے؟ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. سبحان اللہ، ایسے ہتھوڑا مارا اللہ تعالیٰ. ہم آج کچھ بات کرتے ہیں
کل ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ تو ہم ٹھیک نہیں کہہ رہے تھے، اب تو اصل بات تو یہ ہے، پھر ہم اس سے رجوع کرتے ہیں۔ دنیا کے ہر بڑے سے بڑے علامہ کا رجوع آپ کو ملے گا، جو اہل حق ہیں، جو اہل اللہ ہیں، اہل حق ہیں، اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو آج کچھ ہے، کل کچھ ہے، آج کچھ ہے، کل آج یہ تحقیق ہے، کل یہ تحقیق ہے، آج اس طرح ہے، کل اس طرح، یہ تو سارے علم کی دنیا میں ہوتا رہتا ہے۔ تو میرے رب نے کہا تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، تیرے رب کے بول پورے ہو گئے۔ بول کی، کلام کی خوبصورتی دو چیزوں سے ہے، سچا ہو، سچائی ہو، اور تول کے ہو، نہ یوں ہو نہ یوں ہو، نہ ایسے ہو نہ ایسے ہو، ایسے ہو سیدھا اعتدال والا۔ تو اللہ نے کہا تمت، پورا ہو گیا، کلمت ربک۔ پھر آگے لا مبدل لکلمات، کوئی نہیں اس کو بدل سکتا، اس قرآن کے زیر زبر کو بھی کوئی نہیں بدل سکتا۔ تو ہم اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا روز، سارا تو نہیں بیان ہو سکتا، نہ ہی میں کوئی اتنا بڑا علامہ ہوں، جو تلاوت کے دوران چیزیں سامنے آتی ہیں وہ آپ بچوں کے سامنے بھی اور آپ کے ذریعے سے اور اس کیمرے کے ذریعے سے اپنے سارے بہن بھائیوں کے سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ صرف قرآن ہی ایسی چیز ہے جہاں سے جو روشنی ملتی ہے وہ کامل، مکمل، اکمل ہوتی ہے، اور اس کا جو نور ہے وہ میرے رب کا نور ہے، چونکہ یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اس پر امام احمد بن حنبل نے کتنے کوڑے کھائے، کتنی مشقتیں برداشت کی۔ تو ہمت کی کمی کی وجہ سے سارے کو تو پھر میں لیتا نہیں، جو چیز میرے آتی ہے ذہن میں، سوچ میں، وہ میں آپ کے سامنے پھر۔ کل میں نے دوسرے پارے سے امت پنے کی بات کی تھی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ آگے ایک تھوڑی سی بات ہے، اللہ کے نبی کی تمنا تھی کہ قبلہ بیت اللہ ہو جائے اور بیت المقدس نہ رہے، اور 14 کے 18 مہینے ادھر ہی نمازیں تھیں، تو اب بار بار اوپر دیکھتے تھے۔ تو اب اللہ نے یہ کہنا تھا کہ ہم نے آپ کا قبلہ پھیر دیا، اتنا ہی کہنا تھا، آپ ادھر منہ فرما لیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فول وجهك شطر المسجد الحرام، ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار آپ کی نظریں اوپر اٹھتی ہیں، تو آپ اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف پھیر دیں۔ تو مطلب پورا ہو گیا نا؟ بولو، کوئی اس میں کمی تو نہیں؟ اب اس میں ایک جملے کا اضافہ ہے جو میں نے نہیں پڑھا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اگر میں یوں پڑھوں تو کوئی کمی بھی نظر نہیں آتی کہ شاید یہاں کوئی جملہ رہ گیا ہے، ایسا بھی نہیں، مضمون بالکل مکمل ہو رہا ہے۔ ہم آپ کو دیکھتے ہیں، بار بار اوپر نظر اٹھتی ہے، تو آپ اپنا چہرہ ادھر کر لیجیے۔ اس میں ایک جملے کا اضافہ ہے شان رسالت کو بیان کرنے کی، وہ ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور آپ کا رخ ادھر پھیریں گے جس پر کہ آپ راضی ہیں اور خوش ہو جائیں۔ بچوں، جس کا خالق اسے خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہو، تو ہم امت اسے ناراض کریں تو کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ وہ رب خالق ہو کر کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یہاں کہہ رہا ہے کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا،
ہم آپ کا چہرہ پھیر دیں گے ادھر جدھر آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو امت کو تو زیادہ ضروری تھا کہ وہ اپنے محبوب کو راضی کرتی، پر ہم نے سارے انداز ہی آپ کے خلاف اپنا لی۔ تو اس آیت میں شان رسالت بہت عظمت کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہو کر، مالک ہو کر، معبود ہو کر، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ کہہ رہا ہے، بخلیلہ، برسولہ، بنبیہ، بحبیبہ، کوئی لفظ نہیں استعمال، بعبدہ، بڑی اونچی پرواز پہ لے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ لفظ تواضع کا لا رہے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، میرا غلام ہے، میں اس کا آقا ہوں۔ بلندیوں کا راستہ پستی سے طے ہوتا ہے، اوپر چڑھنا ہو تو جھک کے چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے۔ ہاں جی، آکڑ کے ٹورو تو پیچھا ہی ڈھانا ہے کہ میں اتنے جا رہے ہیں اور نال ہی پیچھا جاوے گا، وہ یوں جانا پڑتا ہے، یوں جو این جاوے تو پیچھا ہی جاوے گا پھر۔ تو اس میں شان رسالت بہت خوبصورت بیان ہوئی ہے۔ اللہ کرے ہمیں اللہ اپنے محبوب کا عشق نصیب فرمائے۔ اور ہمارے ہاں عشق رسول کے عجیب عجیب انداز ہیں، چونکہ علم و باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو سلطان باہو، سہ سہ وریاں کرے عبادت کولو، اللہ تو رہے بیگانہ ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ علم کے بغیر فقیری کرنے والا وہ تو کافر دیوانہ ہو کے مرے گا۔ تو میرے نبی وضو فرما رہے تھے اور صحابہ پانی نیچے سے لے رہے تھے، زمین پہ نہیں گرنے دے رہے تھے۔ وہ کوئی سینے پہ مل رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی منہ۔ ہم نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، یہ آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جو حبا للہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں بتاتا ہوں محبت کیا ہے، اب اللہ کے نبی کی سن لو کہ محبت کہتے کسی ہیں، کون ہے محبت کرنے والا؟ آپ نے فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، اگر تم اپنی محبت کو پاس کرانا چاہتے ہو اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار میں، اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ اس کا رسول بھی تم سے پیار کریں اور تمہاری محبت بھی وہاں قبول ہو جائے، تو پھر کیا کرنا ہوگا کہ فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، ہمیشہ سچ بولنا ہوگا، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہوگا، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہوگا، جھوٹ نہیں۔ پاکستان میں کتنے سچ بولتے ہیں؟ تم علماء کے ٹائٹل لے کر جھوٹ بول کے چھٹی لیتے ہو، اور جو 8 سال پڑھتے ہو تم جھوٹ بول کے چھٹی لیتے ہو کہ ایسے چھٹی نہیں ملے گی، کسی کو بیمار کرتے ہو، کسی کا جنازہ بناتے ہو۔ یہ بازار میں چلے جاؤ فیصل آباد کے، کتنے سچے تاجر بیٹھے ہیں، سارا دن جوتیاں چٹخا چٹخا، تمہارا جوتا ٹوٹے گا، پاؤں میں چھالے پڑیں گے، سچا نہیں کوئی ملے گا، سب جھوٹ بولنے والے۔ تو پہلے ہی نشانی میں پورا پاکستان فیل ہو گیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سچے نہیں اللہ کے فضل سے ہیں، لیکن وہ اتنے تھوڑے ہیں کہ اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، وہ چراغ رخ زیبا سے بھی نظر نہیں آتا۔ دوسری نشانی عشق رسول کی نشانی کیا ہے؟ سچائی، اور کہنے والے کون ہیں؟ خود میرے نبی۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، دوسری نشانی کیا ہے عشق رسول کی؟ کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کسی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ دیکھو ہماری ساری تجارت دھوکے بازی بن گئی، پوری تجارت، پورے ہمارے دفاتر فراڈ اور دھوکے سے بھرے پڑے۔ تو عشق رسول تو میرے نبی نے جو پیمانہ بتایا ہے اس پر تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا۔ دوسری نشانی ارشاد فرمائی
دھوکہ نہیں دے گا، امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ اور تیسری نشانی بتائی فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، چاہے پڑوسی کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نہیں کہا کہ نیک پڑوسی، مسلمان پڑوسی۔ ہمارا عجیب سلسلہ ہو گیا، یہ بہت گندا بندہ ہے، اس کو نہیں ملنا۔ تو انبیاء کس لیے آتے تھے؟ نبی کس لیے آتے تھے؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ تیسری نشانی عشق رسول کی یہ ہے کہ سچ بولنا ہوگا۔ تو اس میں قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ یہ وہ مسجد قبلتین ہے۔ عجب واقعہ ہے، اللہ کی طرف سے امتحان بھی تھا کہ عین نماز میں آیت اتری، بھی چلو نماز سے پہلے اتر جاتی۔ اب وہاں گئے ہوئے تھے، برا بن معرور بہت بڑے صحابی ہیں، یہ کبھی ہجرت کا سفر سنایا تو اس میں ان کا بڑا کردار ہے، برا بن معرور۔ تو ان کی والدہ بیمار تھیں، ان کو پوچھنے کے لیے آپ تشریف لے گئے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کھانا کھلائے بغیر نہیں جانے دیں گے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کھانا تیار کیا، تو اس میں آپ کو وہاں دیر تک بیٹھنا پڑا۔ ہماری طرح پریشر کوکر تو نہیں تھے نا، تو نماز کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز تھی، غالباً کھانے سے فارغ ہو کر عصر کی نماز اول وقت والی۔ تو دوسری رکعت اتحیات میں آپ تھے تو یہ آیت اتری۔ جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے تھے اس وقت یہ آیت اتری۔ اللہ اس کے رسول دونوں کیا چاہتے ہیں یہ وہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ بھئی صرف 5 منٹ پہلے آ جاتی یہ آیت تو سارے اہتمام سے ادھر منہ کر لیتے، یا چلو 15 منٹ بعد آتی یہ آیت تو مغرب کی نماز میں سارے بیک وقت ہو جاتے۔ آپ ادھر منہ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں، اور تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو ایک دم مڑے اور مجمع کو چیرتے ہوئے نمازیوں میں افراتفری مچ گئی، یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا۔ تو آپ ادھر والی دیوار کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے۔ اور صحابہ کے بھی ایمان کا امتحان تھا کہ کتنا نبی کی بات پہ لبے، سب نے یوں منہ موڑا ایک دم، کسی نے نماز نہیں توڑی۔ یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، ورنہ ایسے موقع پر آدمی نماز توڑ دے، کیا ہوا، ایک دم سب ایسے ہوئے۔ اور آپ کے پیچھے باقی 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، جو اب بھی موجود ہے۔ اب حکومت نے بہت خوبصورت بنا دی ہے، بہت بڑی بنا دی۔ تو اللہ کے نبی کو اتنی جلدی تھی کہ آپ نے باقی 2 رکعت میں انتظار نہیں کیا کہ چلو یہ تو بھی ادھر ہی پڑھا دوں اور مغرب کی وہاں سے شروع کروں گا۔ فوراً اس سے ایک یہ بات نکلتی ہے کہ جب اللہ کا امر آئے تو اپنی سستی کی وجہ سے اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد روزے کی آیات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ تو روزے کو فرض کیا گیا ہے۔ عربی میں سیام بھی مصدر ہے اور صوم بھی مصدر ہے۔ صوم کی جمع سیام بھی آتی ہے، تو سیام جمع میں بھی آتا ہے اور مصدر میں بھی آتا ہے۔ جب صوم ہے، قرآن میں صوم بھی آیا ہے، انی نذرت للرحمن صوما۔ صوم کا جو لفظ ہے یہ صرف کھانا پینا چھوڑنا اس کو بتاتا ہے، اور جو کتب علیکم الصیام، سیام کا جو لفظ ہے یہ صرف کھانے پینے کو نہیں روکتا، یہ سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے ہر عضو کا روزہ رکھواتا ہے۔ سیام، آنکھیں غلط نہ دیکھیں، دماغ غلط نہ سوچے، زبان غلط نہ بولے، سینہ
کھوٹ سے پاک ہو، دل نفرت سے پاک ہو، پیٹ لقمہ حرام سے پاک ہو، ہاتھ ظلم سے پاک ہو، پاؤں تکبر سے پاک ہو، شہوت زنا سے پاک ہو۔ اس طرح پورے اپنے وجود کا جو روزہ ہے اس کے لیے ہے لفظ صیام۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے۔ اب صبح کا ٹائم ہے، ہم سارے بیٹھے ہوں، کس کو پتہ ہے روزہ ہے یا نہیں؟ اندر کمرے میں ہے، ٹھنڈا پانی ہے، فریج ہے، کھول کے پی لے، کوئی دیکھے گا؟ نہیں پی رہا۔ یہ ادا اللہ کو ایسی پسند ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہی، یا الصوم لی وانا اجزا بہی، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں، روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ اللہ خود روزے کا بدلہ بن جاتا ہے۔ اس پر تو کافی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس میں آگے ایک بات آئی ہے جس کو میں اس وقت وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، ایک بات وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ آیت بڑی زبردست ہے اللہ کی رحمت کو بتانے کے لیے۔ ساڈی تا جی سندا ہی کوئی نہیں، یہ عام لوگ، جی ساڈی تا رب سندا ہی کوئی نہیں۔ اور جو بیچارے ان پڑھ لوگ، پیر سائیں تہاڈی رب موڑ نہیں سکدا، ساڈی سندا کوئی نہیں، یہ اس سے بھی آگے چلے جاتے۔ او بھائی اللہ بڑا بے نیاز ہے، جس کی چاہے موڑ دے، جس کی چاہے سن لے، لیکن رب سب کی سنتا ہے، یہ یہاں بتانا ہے۔ وَإِذَا، ان نہیں، ان شرط ہے اور اذا ظرفیت ہے، تو ان کی بجائے اذا سے ایک دم اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اذا سألک، عنی پہلے ہونا چاہیے، عبادی بعد میں ہونا چاہیے۔ جب میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں، اللہ کو صحابہ نے سوال کیا، یسألونک یسألونک یسألونک، کتنا قرآن میں ہے، یسألونک عن المحیض قل هو اذی، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس، یسألونک عن الیتامى قل اصلاح لہم۔ جتنے بھی صحابہ نے سوال کیے وہ آئے ہیں یسألونک، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو یا حبیبی یا محمد، قل، آپ کہیے، یہ جواب ہے۔ یہ سارے قرآن میں طرز ہے، کوئی 14 کے 18 دفعہ یسألونک کا لفظ آیا ہے۔ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کدھر ہے؟ قریب ہے تو مناجات کریں، دور ہے تو زور سے پکاریں۔ تو اس پر آیت یوں اترنی چاہیے تھی، یسألونک عنی، جیسے باقی آ رہا ہے سارے سوالوں کا جو لفظ آیا ہے یسألون، آپ سے پوچھتے ہیں، تو یہاں بھی ہونا چاہیے تھا آپ سے پوچھتے ہیں، عنی میرے بارے میں، قل تو آپ کہیے، ہوا قریب کہ وہ تمہارے قریب ہے۔ یہ میری بات سمجھ میں آئی؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا سَأَلَكَ، یسألون کا مطلب ہے کہ ابھی یہ جواب ہے، بعد میں بدل سکتا ہے۔ یسألونک عن کذا قل ہوا، تو یسألونک اور قل ہوا میں حتمی نہیں ہے، ابھی یہ بات ہے، کل کو بدل بھی سکتی ہے۔ اذا کا مطلب ہے کہ یہ ابدی جواب ہے، یہ جواب قابل تبدیل نہیں ہے، یہ آگے جو جواب آئے گا وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اب سنو، وَإِذَا سَأَلَكَ عبادی عنی، اپنے آپ کو بعد میں ذکر کیا اور اپنے بندوں کو پہلے ذکر کیا۔ اذا سألک الناس المؤمنون، یہ آ سکتا ہے نا،
العباد اذا سألک العباد، کیا کہا عبادی، اللہ کو یہ سوال اتنا پسند آیا، اللہ کہ تم تو ہو ہی میرے بندے، میرے بارے میں اپنے آپ کو بعد میں ذکر کیا اور عبادی کو پہلے ذکر کیا۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں آگے جو فینی قریب، میں پوچھتا ہوں مولوی شاہد صاحب سے کہ مولوی عدنان کدھر ہیں، تو مولوی شاہد صاحب کے ذمہ ہے جواب دینا کہ جی یہ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں پوچھتا ہوں مولوی شاہد مولوی عدنان کدھر ہیں، تو مولوی شاہد کے جواب دینے سے پہلے مولوی عدنان کہ جی میں ہوں، کوئی فرق ہوگا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، شیخ رمزی واضح کرے تو کرے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس کو واضح کیسے کروں کہ اللہ کے نبی سے صحابہ پوچھ رہے ہیں رب کے بارے میں بتائیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو یوں لا کر کہتا ہے کہ یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، تو میرے نبی آپ ہٹ جائیں، میں جواب دیتا ہوں، میں ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے پاس ہوں، شاہرگ سے زیادہ قریب ہوں، تمہارے ساتھ ہوں۔ تو کیسے کہتے ہو کہ میں تمہاری سنتا نہیں؟ اجیب دعوت الداع، دعا بار بار پکارنا، اور دعوتاً ایک دفعہ پکارنا۔ اللہ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ جو زندگی میں جس نے مجھے کبھی ایک دفعہ بھی پکارا ہو میں اس کی دعا پر بھی لبیک کہتا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں سنتا ہوں تم سنانے والے بنو، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں، کوئی مانگنے والے تو بنو۔ اور میں قربان جاؤں، اس نے مانگنے کے لیے تقوی نہیں مانگا، کتنی عجیب بات۔ اللہ کو پتہ ہے ہر آدمی تو تقوی والا نہیں ہو سکتا، نہیں، اور ہر آدمی علامہ بھی نہیں ہو سکتا، تہجد گزار بھی نہیں ہو سکتا ہے، نمازی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک کام ہر آدمی کر سکتا، اللہ نے وہ لگا دیا، مسلمان ہونا بھی نہیں لگایا، مسلمان ہونا بھی، ہندوؤں کو کوئی اور رب دے گا، ان کو تو اللہ ہی دے گا۔ تو میں قربان جاؤں، کہتا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بس مجھے آنسو بہا کے دکھا دے، پھر تو ہندو ہے، سکھ ہے، مسلم ہے، عیسائی ہے، آ جاؤں گا، میں آ جاؤں گا۔ سب کی سنتا، اجیب دعوت الداع، ایک دفعہ بھی جو زندگی میں پکارتا ہے نا، اذا دعان، جب جس وقت اس کی زبان سے یا اللہ نکلے گا میں لبیک کہتا ہوا ہوں گا۔ تو اس آیت میں بڑی تسلی اللہ نے دی ہے، بڑی تسلی دی ہے کہ اللہ کو پکارو، اللہ سے، صرف اللہ سے مانگو، صرف اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مخلوق سے مت مانگو، پکارنا ہے تو صرف اللہ کو پکارو۔ اللہ نے خوبصورت مثال دی، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے چھوڑ کر میرے بنائے ہوئے بندوں سے مانگتے ہو، ان سے کہو ایک مکھی بنا کے دکھا دیں، اگر یہ ایک مکھی بنا کے دکھا دیں تو میں نے چھاڑ دیا نہ تو کل مانگ لے۔ ارے یہ مکھی کی ایک ٹانگ نہیں بنا سکتا، تو تم ان سے کیوں مانگتے ہو؟ ان سے مانگو، اس سے مانگو جس نے انہیں بنایا۔ تو اس آیت میں اللہ نے بڑی تسلی دی ہے کہ تم مانگنے والے رو دھو کے میرے سامنے رونا سیکھ لو، کر دوں، مضطر بن کے دکھا دو۔ جیسے ہمارے ہاں دعائیں مانگی جاتی ہیں، ہاتھ ادھر ہوتے ہیں اور گا گا کے ربنا آتنا، یہ دعا ہے؟ یہ تو دعا کا مذاق ہے، اس کو دعا کہتے ہیں۔ اور پیچھے نمازیوں کو کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ مولوی صاحب کیا دعا مانگ رہے ہیں۔ دعا تو ایک پکار، ایک فریاد ہے، عرش کو ہلا دے، اگر کوئی تڑپ کے اللہ کو دکھا دے تو
اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت بات آئی ہے، وہ بتانا چاہتا ہوں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ بس یہ بتانا اتنی بڑی خیرتا ہے، اتنی بڑی سبحان اللہ۔ دنیا میں جو اللہ نے رشتے بنائے ہیں ان میں سب سے اہم بنیادی بڑا رشتہ خامند اور بیوی ہے۔ میں یہ کہاں سے بات کرتا ہوں؟ پڑھی ہوئی بات نہیں میری، قرآن سے استنباط ہے، اس طرح پر کہ والدین کے لیے چند آیات، بچوں کے لیے چند آیات، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات، وراثت کے لیے 2 رکوع ہیں، اس میں سب کا ہی ذکر ہے، اور خامند اور بیوی کے لیے سینکڑوں آیات۔ اسی صورت میں، اسی پارے میں آگے جا کر 13، 14، 15 3 رکوع مسلسل خامند بیوی خامند بیوی خامند بیوی کہ جھگڑا ہو گیا ہے اور صلح نہیں ہو رہی، طلاق تک نوبت پہنچی ہے، تو اللہ نے طلاق دینے کا بھی طریقہ بتایا، اور خامند اور بیوی کے رشتے کے لیے پوری سورت اللہ تعالیٰ نے اتاری، اور سورت بقرہ کو بھر دیا ہے، سورت آل عمران بھری پڑی ہے، سورت نساء بھری پڑی ہے، سورت مائدہ بھری پڑی ہے، کہ 2 زندگیاں کس طرح خوبصورت انداز میں زندگی مکمل کریں، چونکہ یہ اس رشتے پر آگے نسل قائم ہوتی ہے، نسل وجود میں آتی ہے، تو اس کو سب سے زیادہ اللہ نے کھول کے بیان کیا۔ اور ہمارے نبی کی 11 شادیاں کا مقصد کوئی آپ کو عورتوں کی رغبت نہیں تھی 25 سال کا نوجوان 40 سال کی بیوہ سے شادی کرے، جو 2 دفعہ بیوہ ہوئیں، 1 دفعہ منگنی ٹوٹی، ورقہ بن نوفل سے منگنی ٹوٹی حضرت خدیجہ کی۔ منگنی ٹوٹنا بھی ایک قسم کا کہانی بن جاتی ہے، افسانہ بن جاتا ہے عورت کے لیے، کیوں ٹوٹ گئی۔ ابو حالہ سے شادی ہوئی، 1 بیٹا 1 بیٹی۔ ابن عابد سے شادی ہوئی، 1 بیٹا، ابو حالہ بھی فوت ہو گئے، پھر شادی ہوئی تو ابن عابد وہ بھی فوت ہو گئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 برس کی عورت ہیں اور آپ 25 برس کے نوجوان ہیں، اور آپ ان سے شادی کر کے زندگی کے 25 سال ساتھ گزار دیتے۔ حدیث سنا دیتا ہوں، لمبی بات نہ ہو جائے۔ ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ لوگوں، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے جبریل نے آ کے اللہ کا حکم سنایا، پھر میں نے شادی کی۔ تو آپ نے 11 شادیاں کی، اللہ کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں، زندگی سمجھانے کے لیے، کیونکہ نماز پڑھنا تو آسان ہے، 1 لوٹا پانی چاہیے، 10 منٹ چاہیے، تراویح بھی کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے ابھی 2.5 پارے سن کے آ کے آپ کے پاس بیٹھا، چونکہ میں الگ سنتا ہوں، تو 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹے میں، 55 منٹ میں، 50 منٹ میں، 1 دفعہ میں نے 10 پارے سنے، 2 دفعہ 10 پارے سنے، تو 5-6 گھنٹے میں فارغ ہو گئے۔ لیکن جو زندگی ہوتی ہے، جو شادی ہوتی ہے، وہ پوری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے، وہ صرف وقتی کام نہیں ہوتا ہے کہ اللہ اکبر 4 رکعت بعد سلام پھیرا فارغ ہو گئے، صبح سے شام تک روزہ رکھا فارغ ہو گئے، 5 دن میں حج کیا فارغ ہو گئے، جیب سے نکال کے پیسے دیے زکوٰۃ سے فارغ ہو گئے۔ لیکن میں نے زندگی کس طرح گزارنی ہے؟ کسی کی بیٹی میرے ساتھ جڑنے لگی ہے، اور عورت کسی کا بیٹا اس کے ساتھ جڑنے لگا ہے۔ اب یہ لڑکا کسی اور گھر میں ہے، لڑکی کسی اور گھر میں ہے، اس کی اپنی عادات ہیں، اس کی اپنی عادات، یہ دونوں کس طرح چلیں، اس پر قرآن نے سینکڑوں آیات بیان کی، اور یہ میرا المیہ ہے، میرا دکھ ہے، اور پوری قوم کا المیہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو معاشرت نہیں سمجھائی، عبادات 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 عبادات۔ میں کہا کرتا ہوں،
مدرسے والے فقہ کے پیچھے ڈنڈے اٹھا کے چلتے رہے، اور تبلیغ والے بستر کے پیچھے ڈنڈے اٹھا نکلو 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 نکلو، اور مدرسے والے فقہ 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 فقہ، خانقاہی والے ذکر 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 ذکر، جس چیز کی کوشش کی وہ وجود میں آ گئی۔ فقہ ہماری ضرورت ہے تو وجود میں آ گئی، اور تبلیغ کے لیے نکلنا، لوگوں کو اللہ کی بات سنانا ہماری ضرورت ہے، جب کوشش کی تو وہ چیز وجود میں آ گئی۔ اور تزکیہ ذکر کے بغیر نہیں ہو سکتا، صحبت کے بغیر نہیں ہو سکتا، جب اس کی کوشش کی گئی تو وجود میں آ گئی۔ لیکن ایک خلا باقی رہ گیا جس کو بولا نہیں گیا کہ بیوی سے سلوک کیسے ہو، ماں باپ سے سلوک کیسے ہو، اولاد ہو تو بچوں کے ساتھ سلوک کیسا ہو، تو وہاں خلا آ جاتا ہے۔ وہاں وہ بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کو پتہ کوئی نہیں ہو، جہالت کی زندگی پہ اتر آتا ہے۔ تو میرے اللہ نے کیا خوبصورت انداز میں بات سمجھائی ہے، ہن لباس لکم، پہلے انہیں ذکر کیا پھر تمہیں بعد میں ذکر کیا، وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ، پہلے ان کو لائے ہیں بعد میں تمہیں لائے، پہلے عورت کو لائے ہیں پھر مرد کو لائے ہیں۔ عام طور پر مجھے نا وہ اب تو میں ڈاک پڑھتا ہی نہیں ہوں تو موقع ہی نہیں ملتا، لیکن ان میں خطوط آتے ہیں کہ آپ صرف عورتوں کے پیچھے پڑے ان کے بیان کرتے ہیں حقوق، آپ مردوں کے بیان ہی نہیں کرتے۔ میں دونوں بیان کرتا ہوں، لیکن عورت کمزور ذات ہے اور اس پر ظلم اور زیادتی کی انتہا ہے۔ اور میں جو مسائل سنتا ہوں، آج ہی ایک بچی کا رونا ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہا ہے، ابھی تک اس بچی کا رونا میرے کانوں میں گونج رہا ہے، کہاں سے وہ، میں تو اپنا نمبر ہر 4 مہینے بعد بدل لیتا ہوں کہ میں کتنے دکھڑے سنوں، اور ان دکھوں کا میرے پاس علاج کیا ہے کہ خامن بدتمیز ہے، مارتا ہے، شادی کر کے بھی زنا کرتا ہے، تو میں اس کا علاج کیا کروں؟ وہ میرے سامنے روتی ہیں، چیختی ہیں، چلاتی ہیں۔ تو 100 کیس جب میں سنتا ہوں تو اس میں 95 ہوتے ہیں جو لڑکا اس کے والدین کی زیادتی نہیں ہوتی، ظلم ہوتا ہے، اور 5 ایسے ہوتے ہیں جس میں لڑکی اور اس کے والدین کی زیادتی اور ظلم ہوتا ہے۔ تو جو چیز زیادہ ہو رہی پھر اس کو میں زیادہ بیان کرتا ہوں۔ میں اسی معاشرے میں پروان چڑھوں، میں کون سا کوئی ہوائی مخلوق ہوں کہ میں کسی اور سیارے سے آ گیا اور مجھے پتہ کوئی نہیں۔ یہی میں نے اپنے گھروں میں دیکھا، ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے جو بزرگ تھے وہ دیرے میں بڑے مہمان نواز، بڑے خلیق اور ایک اور ہی شخصیت ہوتے تھے۔ جو ہی وہ گھروں میں آتے تھے تو وہ اتنے شدید ہو جاتے تھے۔ ہم چھوٹی عمریں تھیں ہماری، تو ہم دیکھتے تھے ہماری بیچاری جو کوئی ماسیاں، کوئی مائیں، کوئی چاچیاں، کوئی تائیاں، وہ کس طرح ذلیل ہوتی تھی ہمارے بزرگوں کے ہاتھوں۔ یہ پورے ملک کی معاشرت، اس میں عالم غیر عالم کوئی فرق نہیں ہے، نمازی بے نمازی کا کوئی فرق نہیں۔ یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یہ کسی زمانے میں بہت اچھا تھا، اب یہ مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت، کہ کوئی کسی کے حقوق کی رعایت نہیں کرتا، ٹانگ اڑانا اپنا فرض سمجھتا۔ جیسے کہتے ہیں نا لوچ تلنا، یہ لوچ تلے ہی تلے، اس تو بغیر وہ رہ نہیں سکتا۔ ہماری ایک دھوبن تھی ماسی کھاتوں، وہ کہتی ہوتی تھی میں سب نو متی دیونی، مینو کوئی متی دیون والا نہیں جمیا۔ مت کہتے ہیں سمجھانا، وہ کہتے تھے مینو کون سمجھا سکتا، میں ساریاں تو وادو سمجھی ہوئی ہاں، میں تانوں سمجھاونا ہے۔ شریعت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ بچہ بچی الگ زندگی گزارنا چاہیں تو ان کو والدین ان کو گنجائش دیں۔ اگر اس کی گنجائش نہیں ہے، مطلب میری شادی ہوتی ہے، میری بیوی مجھ سے کہتی ہے کہ مجھے الگ گھر چاہیے اور میرے پاس پیسے ہیں تو میں اس کو لے کر دوں گا، یہ اس کا میرے اوپر حق ہے۔ اگر میرے اتنی گنجائش نہیں ہے تو میں اس کو کرائے پر لے کر دوں گا۔ جیسے عرب میں، شیخ اپنے رمزی سے پوچھ لو، تمہارے استاد عرب ہیں، جب تک لڑکا الگ گھر نہیں بناتا شادی نہیں ہوتی۔
شیخ حق ما اقول، چاہے کرائے پر لے الگ رکھے۔ کیا وجہ ہے کہ اس بچی نے گھر چھوڑ کے آنا ہے، اور اگو کتھائیں ماسی بیٹھی ہوئے، کتھائیں دادی بیٹھی ہوئے، کتھائیں پھپھی بیٹھی ہوئے، کتھائیں بہن بیٹھی ہوئے، کتھائیں چاچا، کتھائیں دادا حکا گڑکائندہ بیٹھا ہوئے وہ بیچاری تو مسلی گئی۔ تو میری ماں نے نہیں پوچھا، تو میرے ابے نے نہیں پوچھا، تو میری ماسی نے نہیں پوچھا، تو میری بہنوں نے نہیں پوچھا، میں کوئی باہر سے آیا ہوں جو مجھے پتہ نہیں۔ تو اس لیے شریعت کیا کہتی ہے کہ الگ گھر، تاکہ دو زندگیاں چلنا تو آسان ہے، اور ایک زندگی آ کر 10 زندگیوں سے ملے تو وہ تو مصیبت ہے۔ جب کبھی حسن سلوک تھا تو بہت اچھا تھا، اب تو یہ ایک عذاب ہے۔ پھر وہ کیا کرے، اگر الگ کرائے پر بھی نہیں لے کے دے سکتا تو پورشن اپنے گھر میں الگ اس کو کر کے دے، 2 کمرے ہوں، ٹوائلٹ ہو، کچن ہو، اس کی پرائیویسی ہو، اس کی علیحدگی میں اپنا میاں بیوی بیٹھ سکیں، بات کر سکیں۔ اگر اس کی بھی گنجائش نہیں تو 1 کمرہ، 1 کچن، 1 ٹوائلٹ، یہ حق کے واجب ہے۔ اگر اس کی بھی گنجائش نہیں تو پھر تسبیح پڑھے تھے، روزے رکھے، کسی دی بیٹی تم برباد نہ کریں۔ میرے نبی نے فرمایا تزینوا لنسائکم، اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو۔ تزینوا لنسائکم، اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو کہ ان اول فتنۃ فی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں عورتیں غلط راستوں پہ اس وقت چلی جب ان کے خامدوں نے اپنے آپ کو سنوارنا چھوڑ دیا تو وہ غیر مردوں کی طرف مائل ہو گئی۔ اور ایسے ہی عورتوں کے لیے کہا اشارتاً، آپ نے فرمایا کہ ان الحور عین لتتزین لزوجہا کما تتزین ام سلمہ لرسول اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ جنت کی حوریں اپنے خامند کے لیے ایسے میک اپ کریں گی جیسے ام سلمہ میرے لیے میک اپ کرتی۔ سبحان اللہ، میرے نبی دین سکھا رہے ہیں، یہ دین بتا رہا ہوں۔ اب جس لڑکی نے جا کے سارا چولہا سنبھالنا ہے تو میک اپ کے وہ تو انہیں توے دی سائے منہ تے مال کے آ جائے۔ یہاں سے ہمارے جاننے والوں کی بچی انگلینڈ، چونکہ یہیں کے لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں، تو وہ معاشرت ان کی وہی ہے، وہی دیسی پنا، وہی لڑائی جھگڑے۔ وہ لڑکی سارا دن ساس سسر کی خدمت کر کر کچن نہ نکلے، اس کا خامد کہا کوئی میرے لیے بھی تو ٹائم دے بابا، تو میرے لیے آیا نہیں، امی یہ کہہ رہی ہیں، ابو یہ کہہ رہے ہیں، امی یہ کہہ رہی ہیں، ابو یہ کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا تو امی ابو کی خدمت کرو، اس نے جا کے دوئی شادی کر لی۔ پھر وہ روئے۔ تو بچوں میری باتیں اوپری سی ہیں چونکہ کوئی یہ باتیں کرتا نہیں، لیکن میں اللہ کے فضل و کرم سے کوئی بات شریعت سے ہٹ کر اپنے میرا یہ رائے ہے اور میری یہ رائے نہیں ہے، میں یہ قرآن سامنے پڑھا ہوا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تیری بیوی تیرا لباس ہے، اور اللہ اسے کہہ رہا ہے تیرا خاوند تیرا لباس ہے۔ اب اسی سے ایک بات سمجھو، جو میں نے کہا کہ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں اگر رہنا ہے تو پھر اللہ یہ ہاتھ جوڑتا ہوں والدین کو کہ بچوں کی زندگی میں دخل نہ دیں، بیٹھی کے میں، اٹھیندی کے میں، ٹردی کے میں۔ یعنی میں تمہیں پہلے، یعنی اللہ کا فضل ہے، ہمارا خاندانی پس منظر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم نے آنکھ کھولی تو نوکروں کو، نوکرانیوں کو گھر میں بھرمار دیکھی۔ میری شادی ہوئی، ٹھیک ہے، تو اب گھر میں جرگا بیٹھا ہوا ہے۔ میری ماں وہ صرف کچن کنٹرول کرتی تھیں بھی کیا پک رہا ہے،
کیا ہو رہا ہے، بس یہی نہیں کہ وہ اٹھ کے ہانڈی بنا رہی ہے اور روٹیاں پکا رہی ہے. کبھی شوقیہ اپنا شوق آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ کچن میں نوکر ہیں، نوکرانیاں ہیں جو کام کرتے ہیں. میری شادی ہوتی ہے، میری بیوی بھی وہاں اسی گھر میں چلی جاتی ہے، تو اب ساریاں چاچیاں ماسیاں بیٹھی ہوئی ہیں. ماں تیری چولہے تے سڑدی پئی ہوندی ہے تے بیگم تیری ٹھک تے منجی تے بیٹھی ہوندی ہے. مجھے غصہ بھی آیا اور ہنسی بھی. میں کہ میری ماں کداں سڑی ہے چولہے تے، مینوں سے جمے ہے، میں اودی گود وچ پلیا، کداں سڑی ہے چولہے تے میری ماں. میں کہتا ماسی میرا ہماری نوکرانی تھی ماسی میرا، میں کہتا ماسی میرا سڑدی پئی ہوندی ہے، ماں میری تو ایویں خالی اتھے چہل قدمی کر دی ہے. یہ معاشرت کہ سب کچھ ہوتے ہوئے، نوکر نوکرانیوں کے ہوتے ہوئے نہیں برداشت ہو رہا کہ یہ طارق جمیل کی بیوی کمرے میں بیٹھی کیوں. میں بھی اسی معاشرت میں پروان چڑھا. اچھا آپ سنو، اللہ کہہ رہا ہے تمہارا لباس ہے تیری بیوی. یہ بتاؤ میرے اور میرے لباس کے درمیان کوئی حائل ہے؟ میرے اور میرے لباس کے درمیان کوئی دوسری چیز ہے؟ تو اس لباس کے لفظ میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تیرے اور تیری بیوی کے درمیان کوئی دوسرا داخل نہیں ہونا چاہیے. وہ چاہے ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے وہ بھائی ہو، وہ خالہ ہو، وہ ماسی ہو، جو بھی ہو، وہ نہیں داخل ہو سکتی. لباس کیوں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ تو میری ماں دے اگوں نہیں بولنا، تو میری ماں نے روٹی نہیں پوچھی، وہ پٹائیاں ہو رہی ہیں، مار رہے ہیں. دوسری طرف بھی ہے کہ جانے والی ایسی بدتمیز بد زبان ہوتی ہے اور اس کے والدین اتنے بے وقوف ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد بھی لڑکی کو اپنے کنٹرول میں رکھنے والے والدین اپنی بیٹیوں کے گھر برباد کر دیتے. یہ کیسز بھی ہیں. شادی کر دی، اب خامد اور اس کو زندگی گزارنے دو، پیچھے سے ماں اس کے کان مروڑتی رہتی ہے تو اپنی بیٹی کا گھر خود ہی برباد کر دیتی. عربی میں ساس کا ترجمہ ہی کوئی نہیں. ساس کیا ترجمہ ہے؟ کیوں شیخ کوئی لفظ ہے؟ کوئی لفظ ہے عربی میں؟ حالانکہ عربی ایک ایسی زبان ہے کہ ایک ایک معنی کے لیے سینکڑوں الفاظ ہیں. شیر کے لیے 800 الفاظ، تلوار کے لیے 80 الفاظ ہیں، شراب کے لیے 100 الفاظ ہیں. ساس کے لیے بھی تو کوئی لفظ ہوتا ہے، سسر کا تو کوئی لفظ ہوتا. کیا ہے؟ ام الزوج، ام الزوجہ، ابو الزوج، ابو الزوجہ، مضاف مضاف الیہ جوڑ کے نام بنا. نام کوئی نہیں ہے کہ میرے اوپر میرے والدین کا حق ہے، میری بیوی پر کوئی حق نہیں. میرا میری بیوی پر حق ہے، میرے والدین کا میری بیوی پر کوئی حق نہیں کہ وہ اسے چلائیں. ہمارے دیس میں یہ ہو رہا ہے کہ سسرال والے اس بچی کو جینا حرام کر دیتے ہیں. اور لباس کا لفظ بتا رہا ہے کہ خامد اور بیوی کے درمیان کسی کو حائل ہونے کی اجازت نہیں. کوئی چیز یہاں آ جائے تو کتنی وہ بے چینی سے ہونے لگتی ہے. ہن لباس، تمہارا لباس ہیں، تو تمہارے اور لباس کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ، سودا اور ام سلمہ، یہ ایک گروپ تھا اور باقی 5 دوسرا گروپ تھا، امہات المومنین. تو ان کی سردار تھیں حضرت زینب بنت جحش. تو انہوں نے حضرت فاطمہ کو تیار کیا کہ آپ جا کر بات کریں عائشہ سے، اللہ کے نبی سے عائشہ کے بارے میں انصاف نہیں ہو رہا. تو سوکن پنے میں وہ کہہ رہی ہیں اللہ کے نبی تو پاک ہستی ہیں، انصاف نہیں کریں گے تو کیا کریں گے. لیکن سوکن پنا ایک کمزوری ہے. سوکن
میں نے پہلے بھی شاید بتایا تھا لیکن سن لو، بعضوں نے نہیں سنا ہوگا۔ کن کہتے ہیں وہ لوہار جب وہ چھری کو تیز کر رہا ہوتا ہے نا تو اس میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، دیکھیے کب وہ چنگاری جو ہوتی ہے نا اس میں ایک ذرہ ہوتا ہے لوہے کا نوکیلا، وہ جا کے آنکھوں میں لگ جائے نا تو اسے کن کہتے ہیں۔ وہ ایک لگ جائے نا تو آدمی تڑپ جاتا ہے۔ تو دوسری بیوی ہے ایسے جیسے 100 نوکیلے لوہے کے ذرے چلے گئے، تو اسے چین کہاں سے آئے گا؟ 100 کن۔ تو حضرت فاطمہ آ گئیں، اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ یا رسول اللہ، آپ کی بیگمات بنت ابی بکر کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی۔ بنت ابی بکر میں بھی طنز چھپا ہوا ہے، بنت ابی بکر کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی۔ تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کیا کہنا چاہتی، آپ نے فرمایا بیٹی کیا تجھے یہ پسند نہیں ہے جس سے تیرا باپ پیار کرے تو بھی اس سے پیار کرے؟ کہا جی، کہا میں عائشہ سے پیار کرتا ہوں۔ واپس چلی۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے نبی کی حدیث ہے، جس نے اسے دکھ دیا مجھے دکھ دیا، اسے خوش کیا مجھے خوش کیا، ٹھیک۔ فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے، خاوند بیوی کے رشتے میں حائل نہیں ہونے دیا۔ ہن لباس، لباس میں کسی چیز کو ڈالو گے خود دکھی ہوگے، خود تکلیف اٹھاؤ گی۔ بیوی کسی اور کو ڈالے گی تو برباد ہو جائے گی، خاوند کسی اور کو ڈالے گا اپنا گھر برباد کر بیٹھے گا۔ ہمارے پشتوں میں کیا کہتے ہیں ساس کو؟ خوخ ہے، وہ کتنا خوفناک لفظ خوخ ہے، وہ منہ بھی عجب ہو جاتا ہے، خوخ ہے۔ استغفر اللہ، یہ پشتو بھی عجب ہے بھائی۔ نہیں ویسے پشتوں نے انصاف کیا ہے کہ جیسا خوفناک کردار ہے ویسا ہی نام ہے، خوف ہے۔ تو بچوں ابھی اس پر مزید کل بات کریں گے، 1 گھنٹہ ہو گیا بھائی، اتنا ہی کافی ہے۔ یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے اور یہ بڑا مظلوم رشتہ ہے اس وقت۔ اللہ کرے ہم اس رشتے کو پانی دینے والے بنیں۔ چلو بس، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ میرے مولا، یہ تیری کتاب ہمارے سامنے ہے، ہم اس کے طلبگار ہیں، اس کا ہمیں نور نصیب فرما۔ یہ ہدی للمتقین ہے، ہمیں تقوی نصیب فرما، اور پھر ہمیں اس سے روشنی، نور، ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ پوری امت کے روزے قبول فرما، پوری امت کے طواف اور جو وہاں عمرے کر رہے ہیں ان کے عمرے قبول فرما۔ مسجدوں میں تیرا قرآن سنایا جا رہا ہے وہ قبول فرما۔ تیرے قرآن کو بہت سی جگہ پہ بیان کیا جا رہا ہے، مستورات میں بھی، مردوں میں بھی، اپنے فضل سے قبول فرما، اور ہماری بھی یہ چھوٹی سی مجلس کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا۔ اور یا اللہ نبوت والے اخلاق نصیب فرما، نبوت والے اخلاق نصیب فرما، نبوت والے اخلاق نصیب فرما۔ ہماری اس قد و کاوش کو اپنے فضل سے اپنے حبیب کے آنسوؤں کے طفیل قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی نبی الکریم۔